الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا فليس منا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص سے، محبت سے، عقیدت سے، اس نیت سے کہ کل قیامت کے خطرناک دن میں نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ میری تیری بخشش کے لیے، نجات کے لیے، مغفرت کے لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی. جتنی جس کو زیادہ محبت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، شادی کی تقریب سعید ہے. اللہ پاک جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے اس شادی خانہ آبادی کو مسرتوں کا، خوشیوں کا ذریعہ بنائے، محبتوں اور خوشیوں کے پھول ہمیشہ برستے رہیں. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق سب مسلمانوں کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں میں ان موقعوں پہ رسم رواج بن کے رہ گیا. حالانکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی فرمائی
اور کئی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بے شمار آپ نے نکاح پڑھائے، صحابہ کرام کی بچیوں کے نکاح پڑھائے، لیکن ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس سردار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شادی کے موقع پر کیا طریقہ اختیار فرمایا۔ ساری باتوں کا مدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق ہو تو ہر کام عبادت ہے، اور اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کے ہو تو ہر کام بغاوت ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جی مرنے کے معاملے میں تو ثواب کے کام تلاش کرو، شادیوں میں کیا ضرورت ہے، شادی جس طرح سے چاہو کرو۔ نہیں، اللہ کے بندے، جب سے انسان پیدا ہوا قبر میں جانے تک اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو کامیاب ہے، اگر غلامی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے کسی نے تربوز مرید نے ہندوانا لا کے رکھا تو علماء بھی موجود تھے، اس اللہ والے نے پوچھا بھی یہ ہندوانا توڑ کے کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ یوں ہی توڑ لیا جائے یا کاٹ لیا جائے، سنت کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جی اس کے بارے میں تو تفصیل معلوم نہیں، کتابوں میں یاد نہیں۔ تو فرمایا اسے اٹھا کے لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، اگر میں توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا خلاف ہو جائے گا، اور اگر میں کاٹ کے کھاؤں اور ہو توڑ کے کھانا سنت تو خلاف ہو جائے گا، میں تو کھاتا ہی نہیں۔ یہ اللہ والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ مرنے والے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ایک دن آپ نے وضو فرمایا، ایک مولوی کھڑا دیکھ رہا تھا، یہ جو پیروں کی انگلیوں میں خلال کرتے ہیں نا، انگلی مارتے ہیں، اس کو خلال کہتے ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ سجے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور انگلی مارتے مارتے انگوٹھے تک جاؤ، اور جب بایاں پاؤں کھبا پیر دو تو انگوٹھے کی انگلی سے انگلیاں مارنی شروع کرو، خلال کرو، چھوٹی انگلی پہ ختم کرو۔ یہ ہے طریقہ۔ خواجہ صاحب نے جب وضو فرمایا اور انگلیوں میں خلال کیا تو دونوں پیروں کی انگوٹھے سے شروع کیا۔ اب مولوی، قدرتی بات ہے، مولوی چپ نہیں رہ سکتا، اس نے قریب ہو کر ذرا سا کہہ دیا، حضرت جی گستاخی معاف، یہ خلال سنت کے خلاف ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا۔ اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا اللہ والا، برا تو کیا مانتے، یہ معلوم کر کے کہ ہاں یوں ہی مسئلہ ہے، 40 سال کی نماز دوہرائی کہ جب وضو طریقے کے سنت کے خلاف ہوا تو نماز کیسی، 40 سال کی نماز لوٹائی۔ ہم کیا لوٹائیں گے؟ ہمارے پلے ہے کچھ لوٹانے کے لیے؟ دوڑانے کے لیے کچھ ہے؟ مرضی آیا دین ہے، مرضی آیا مسئلہ ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نوجوان صحابی ہے، غریب صحابی ہے، مفلس ہے، نادار ہے، گھر نہیں، در نہیں، پر نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے۔ آپ نے دریائے کرم جوش میں آیا، یوں پوچھ لیا، او میری جوان تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟
عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کون کرے؟ میرے پلے کچھ بھی نہیں، میری تو جھونپڑی بھی نہیں، میرا گھر بھی نہیں، میرا در بھی نہیں، میرے پاس کپڑا بھی نہیں، سامان پیسہ ٹکا کوئی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس دوڑ کے جا، اس کے پاس بچی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے اور میں نے تیرا رشتہ کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ دوڑا گیا اور جا کر کے صحابی کے مکان پہ کھڑے ہو کر آواز دی تمہاری بیٹی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ کر دیا۔ انہوں نے اس کو منظور فرما لیا، واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کچھ تیاری کر۔ میں کہا جی میں نے تو پہلے عرض کر دیا تھا، تیاری کیا کروں؟ پلے ہی کوئی چیز نہیں، میرے کوئی دمڑی دلہ نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا جا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 درہم قرض لے لے، جا کر تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی یہاں بھی ضامن بنے وہاں بھی ضامن بنے، ان کو کیا کمی ہے؟ فرمایا ضامن میں ہوں، میں ادا کروں گا۔ 300 درہم قرض لے آیا۔ فرمایا جا سامان وغیرہ خرید کر، جھونپڑی کا سامان خریدا، کچھ برتن خریدے، کچھ کپڑا وغیرہ خریدا۔ مدینے کی گلیوں میں بڑا خوش پھر رہا ہے، میری بھی جھونک بسے گی، میری بھی شادی ہو جائے گی، میرا گھر بھی آباد ہوگا، میں بھی بیوی بچوں والا بنوں گا۔ بڑا خوش پھر رہا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ ادھر سے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، اور کلمہ پڑھنے والوں، اسلام والوں، ایمان والوں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، آؤ میدان جہاد میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے، دین کا جھنڈا چمکانے کے لیے، ختم نبوت کا جھنڈا چمکانے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کفر نے اسلام کو للکارا ہے، کفر چڑھ کے آیا اسلام کے مقابلے میں، اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے کفر بہت بڑی طاقت لے کے آیا۔ آج مرد بھی سوچے، عورتیں بھی سوچے اب کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے رشتہ مانگا، حضور نے منگنی کرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ دلوایا، آپ ضامن بنے۔ اس کو چاہیے تھا نا یہ تو سارا کام میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں شادی والا کام تو پہلے کروں، جہاد تو اب بھی ہے، پھر بھی ہوتے رہیں گے ساری عمر، شادی کا موقع ہر روز نہیں بنا کرتا۔ اور کم سے کم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پوچھتا کہ جی آپ مجھے اب کیا حکم دیتے ہیں، جہاد میں جاؤں یا شادی کروں؟ کوئی ہوئے ہاں یا میں قاری حنیف ایسے موقع تو ہوا نا حضور کے سامنے کھڑ کے آکھوں دے گنو تو نہیں آخیا منیا میں تو رشتہ بشتہ کرنے کو چار نہ ہم تو صحیح کیتا ہے، تو صحیح کوشش کی ان جی میں مرضی آوے آخو جاسا تیار ہے۔ جوان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں، مدینے کے بازار میں گیا، برتن والوں کے برتن واپس کر دیے، جن سے کپڑا لیا کپڑا واپس کر دیا، جن سے جھونپڑی کا انتظام خریدا وہ واپس کر دیا۔ دکاندار بڑے حیران ہے کیوں واپس کرنے آ گیا، کہنے لگا شادی کی دیکھی جائے گی، پہلے مجھے قرآن نے بلایا ہے، اسلام نے بلایا ہے، میرے ایمان نے مجھے پکارا ہے، اللہ کے راستے میں کفر کو مٹانے کے لیے جاؤں گا، اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے جاؤں گا، عظمت صحابہ کا ڈنکا بجانے جاؤں گا۔
جہاد کے میدان میں جا پہنچا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لائے، خود فرمایا میرا فلاں صحابی تو شادی میں مشغول ہوگا، کسی نے بتایا فجرحت جرحا شدیدا، بڑے سخت زخم کھا کے نڈال پڑا ہے۔ اگلی صف میں لگائے کھڑا ہو کے جہاد کیا ہے، 70 کے قریب زخم کھائے ہوئے بے ہوش پڑا ہے۔ دریائے کرم جو اس میں آیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ، زخمی میرے دیوانے کو اٹھا کے لے آؤ، میرے پروانے کو لے آؤ، میرے مستانے کو لے آؤ۔ صحابہ کرام اٹھا کے لے آئے، گود میں سر مبارک رکھ لیا۔ محدثین نے لکھا ہے پہلے بے ہوش تھا، رحمت کائنات سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، تھوڑا سا ہوش آیا، ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کس لیے ہنسا، کیا حال ہے تیرا؟ کہتا میرے سارے غم غلط ہو گئے، میرے دکھڑے ٹل گئے، میری مصیبتیں ٹل گئی، بڑے دنوں سے تمنا تھی آخری وقت ہو، کالی کملی والے کی گود ہو، میری نظر ہو، تیرا رخ انور ہو۔ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تارتا ہوا دیدار کرتا ہوا دنیا سے جاؤں، اللہ نے موقع بنا دیا۔ اس لیے میں آج کہتا ہوں ملتان کے لوگوں، کوئی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی کوٹھی بنگلے کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی مال سونے چاندی کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی کسی حال میں مرے گا۔ اس جوان کے مقدر پہ 2 جہان قربان کر دوں، آخری وقت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے۔ کہتا میری تو پرانی آرزو تھی، بہت دنوں سے حسرت تھی، میں یہ چاہتا تھا اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا تیرے محبوب کا دیدار لایا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ہمارے دل میں بھی ایسی تمنا پیدا ہوئی؟ یہ اتنی عورتیں ہیں، اتنے مرد ہیں، کبھی ہمارے دل میں بھی ایسا شوق آیا کہ اگر اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا تو کیا جواب دیں گے؟ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ ہے، یہ یعنی ابو جہل کی نوح ہے، مسلمان ہے۔ اکرمہ جب مکہ فتح ہوا بھاگنے لگا، کشتی میں بیٹھ کے بھاگ رہا تھا سمندر کی طرف، ام حکیم گئی ہے، اکرمہ آجا، تو نے اس نبی کا نام سنا ہے، دیدار تو کر کے دیکھ، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکرمہ کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہم نے کتنے ظلم ڈھائے ہیں، ہم نے کتنے ستم ڈھائے ہیں، ہم نے ان کو کتنا تنگ کیا ہے، یہ بدلے لیں گے۔ ام حکیم کہتی ہے اکرمہ بدلے لینے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ شریف کی چاروں طرف ہندا نامی عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچا کلیجہ نکال کے چبایا، جگر چبایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا دیکھ کے شور کیا۔ اسی کو کہتا کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا، کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے، اتنا بڑا ظلم۔ فتح مکہ کے دن کسی صحابی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندا
چاروں طرف کانپتی ڈرتی گھبرائی ہوئی پھر رہی ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے، میرے لیے کہاں جگہ، میرے لیے کہاں ٹھکانہ مل سکتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہندا سے جا کر کہہ دو جو میرا دامن پکڑے گا میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں، آؤ جو اسلام میں شامل ہو جائے گا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر حضرت اکرمہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حکیم بیوہ ہو گئی، ایک جنگ ہو رہا ہے کہ لڑائی ہے جہاد ہے، ام حکیم بھی اس میں شریک ہے، اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ اس کو کہنے لگا میدان جہاد میں لڑائی کے موقع پر کہ ام حکیم میرے ساتھ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ کہنے لگی نکاح سے مجھے انکار نہیں، پر موقع تو دیکھ لے، لہو بہ رہا ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، یہ شادی کا موقع دیکھ لے، میں انکار نہیں کرتی۔ خالد بن سعید صحابی نے کہا کہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں آج شادی کرنے کے لیے، میرا کل اسی میدان میں اسی جگہ پہ شہادت کا پروگرام ہے، کل میں نے شہید ہو جانا ہے، اس لیے چاہتا تھا کہ آج ہی نکاح ہو جاتا۔ کیوں بھائی اب تو کہہ دیتی نا ام حکیم کہ اگر کل شہید ہونے کا پروگرام ہے تو مجھے خامخواہ بیوہ بنانا ہے، کوئی شوق چلا ہوا ہے مجھے رینڈر بنانے کا، اکرمہ شہید ہو گیا میں پہلے بیوہ بن گئی، کل کو تو بیوہ بن کر جائے گا، میں تو روز بیوہ ہی بنتی رہوں گی۔ ہائے ہائے، ام حکیم کہتی ہے خالد اگر یہ پروگرام تیرا سچا ہے پکا ہے میں ابھی تیار ہوں، تیرا کل شہید ہونے کا اگر پکا پروگرام ہے میں ابھی تیار ہوں۔ وہ کسی نے کہہ دیا کہ ام حکیم کیا بات ہے، روز روز بیوہ بننے کا شوق چڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہ وہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ قیامت میں سب عورتوں کو آواز لگیں گی، اللہ پاک جب مجھے بلائیں گے تو یوں کہہ کے آواز آئے گی 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، میں آؤں گی اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گی، مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر کے بلایا جائے گا۔ پھر نکاح ہوا، رات گزری، صبح اٹھے، اکرمہ کو بھی یہ ام حکیم کہنے لگی کہ آپ کا پروگرام دائیں طرف حملہ کرنے کا ہے یا بائیں طرف؟ تو خالد بن سعید نے کہا کیوں، تیرا کیا مطلب، تو عورت ذات ہے؟ کہنے لگی نہیں، میرا پروگرام یہ ہے کہ اگر دائیں طرف آپ کریں گے تو بائیں طرف میں حملہ کروں گی، تاکہ ہمارے پورے گھرانے کا اس میدان جہاد میں حصہ پڑ جائے، ایک طرف آپ حملہ کریں ایک طرف میں حملہ کروں گی۔ اور محدثین نے لکھا میاں بیوی نے یکدم حملہ کیا کفر پہ۔ کیا ان حضرات کی ذہنیت تھی، کیا ان حضرات کا شوق تھا، کیا ان حضرات کے دلوں میں حسرتیں تھی۔ سلمان فارسی سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، تم نبی کو نہیں جانتے تو صحابی کو کیا جانو گے؟ نبی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، زیارت کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے ابدال، سارے دنیا کے ولی، ساری دنیا کے مفتی، ساری دنیا کے قاری، ساری دنیا کے عالم ایک پلے میں رکھو، اور وہ صحابی جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، خدا کی قسم 1,00,000 نہیں کروڑ ولی بھی اس صحابی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے جو حضور کا دیدار کیا ہے یہ دولت کس کو ملے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار فلاں آدمی کے پاس لڑکی ہے،
میری طرف میرے لیے جا کے رشتہ تو مانگ لے، میرے منہ نہیں بات بنتی کہ میں خود مانگوں کہ اچھا میں جاؤں گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے تک کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو ملاقات ہوئی تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ یا طلحہ تیرے ذمے کام لگایا تھا، تو نے جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا یار شرمندہ ہوں تیرے سے جان کے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کیا؟ کہ میں گیا تو تیرے لیے تھا رشتہ مانگنے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تجھے دیتے ہیں اس کو نہیں، اور ابھی نکاح کر دے۔ انہوں نے میرا ہی نکاح کر دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ یار میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو تیرے لکھی تھی میں خواہ ٹانگ اڑا رہا تھا۔ ہمارا دور ہوتا نا بھیجا میں ہی اپنا چکر چلا گڈا، دیکھنا دیکھوں پتہ کروں گا تیرا، میں دیکھ لوں گا کیسا گھر بسائے گا۔ سلمان فارسی کہتا ہے میں تجھ سے شرمندہ ہوں، طلحہ کہتا ہے میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ کیسے دل رنگ دیے تھے، کیسے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف کر دیے تھے۔ حضرت علی سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا اے علی میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، حق مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں تو میدان کا جہاد کا سپاہی ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں میرے پلے۔ تو حق مہر ایسی چیز ہے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں رہائش تھی، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، لیکن خلوت، تنہائی، وحشت دل نہیں لگتا تھا۔ آدمی کوئی نہیں اور دوسرا انسانی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی اللہ کو قادر مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ چاہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دے، اللہ چاہے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنا دے۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت سامنے بیٹھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیرے لیے پیدا کیا، تیرا دل نہیں لگتا نا، تنہائی میں گھبراتا ہے اکیلا، یہ تیری بیوی ہے، میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے۔ کہ اچھا جی۔ آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت حوا کے قریب بیٹھ گئے۔ بات کو ذرا سمجھنا، اور خدا کا واسطہ ان عورتوں سے کہو نا کہ جہنم میں بھی یوں ہی چیختی رہیں گی۔ آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، آواز آئی ہے آدم کیا بات ہے کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا؟ حکم جو ملا ہے کہ تیری بیوی ہے، تیری گھر والی ہے۔ آواز آئی اے آدم ٹھہر جا، جب تک حق مہر ادا نہ کر دے آپ ساری کائنات انسانی کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہے، جب تک آپ حق مہر ادا نہ کر دیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہوگا، کیا ادا کروں؟ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کپڑا، چیز کوئی؟ فرمایا نہیں، آپ ساری کائنات انسانی کے باپ ہیں اور یہ ساری کائنات انسانی کی اماں ہے۔